اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بزرگ کا ارشاد میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زندگی اتنی تمہاری اچھی ہونی چاہیے، معاملات اور اخلاق تمہارے اتنے خوبصورت ہونے چاہیے، تمہاری معاشرت لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ جہاں تم رہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، اور اگر تم اس جگہ کو چھوڑ کر، اس علاقے کو چھوڑ کر، اس شعبے کو چھوڑ کر، اس ادارے کو چھوڑ کر، اس مسجد اور مدرسے کو چھوڑ کر، اس شہر اور علاقے کو چھوڑ کر، محلے کو چھوڑ کر اگر تم کسی اور جگہ چلے جاؤ تو جہاں تم جا رہے ہو وہ تمہارا انتظار کریں کہ ہمارے پاس کوئی انسان آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی اچھے اخلاق والا انسان آ رہا ہے۔ اور اگر تم دنیا سے ہی چلے جاؤ، دنیا چھوڑ کے آپ چلے جاؤ تو پیچھے والے تمہیں سب یاد کریں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اتنی اچھی زندگی انسان کی تب بن سکتی ہے جب انسان کے اندر حوصلہ ہو، جب انسان کے اندر برداشت ہو، انسان اپنے مفاد پر دوسرے مسلمان بھائی کے مفاد کو ترجیح دے، اپنا فائدہ سوچنے کی بجائے دوسرے مسلمان بھائی کا فائدہ انسان سوچے، اور خود کو آگے رکھنے کی بجائے دوسرے مسلمان بھائی کو انسان آگے رکھے، اور انسان کے مزاج میں خدمت کرنے کا مادہ ہو، عاجزی انسان کے مزاج میں ہو، برداشت ہو، تحمل ہو، بردباری ہو۔ یہ چیزیں ہیں میرے دوستو جو بعد میں یاد رہتی ہیں، وگرنہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پرائے تو کیا، اپنے بھی انسان کو یاد نہیں کرتے، سگی اولاد بھی انسان کو یاد نہیں کرتی۔ اچھی یادیں، اچھے تعلقات، اچھے اخلاق اور خدمت، صلہ رحمی، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اور بے غرض ہو کر بغیر کسی مفاد کے لوگوں کی خدمت کرنا، یہ باتیں بعد میں انسان دوسرے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں جا کے لوگوں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قبر والو، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، زندگی تمہاری کیسی ہے قبر کی؟ تو ایک مردے نے آواز دی، آواز آئی قبر کے اندر سے، اے علی، ہمارے کفن پھٹ گئے ہیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور ہمارا مال جو ہم نے کمایا تو ہم نے تھا، استعمال پیچھے والے کر رہے ہیں، لیکن حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیں یاد بھی نہیں کرتے، کبھی اصالہ ثواب بھی نہیں کرتے، کبھی ہمارے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ پھر اس مردے نے حضرت علی سے فرمایا، آواز آئی کہ آپ بتائیں ہمارے پیچھے والوں کا کیا حال ہے، رشتہ داروں کا، ورثاء کا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جہاں تم بیٹھتے تھے آج اس جگہ پہ کوئی اور بیٹھتا ہے، جن لوگوں سے تمہاری دوستیاں تھیں، جو تمہارے دوست تھے، آج وہ کسی اور کے دوست ہیں، جس گھر میں تم رہتے تھے آج اس گھر میں دوسرے لوگ رہتے ہیں، جو عورتیں تمہارے نکاح میں تھی آج ان عورتوں نے نئے نکاح کر لیے ہیں، جن لوگوں سے تمہارے تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، آج ان کے دوسروں سے تعلقات ہیں، اور تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا، نہ خاندان کا آدمی یاد کرتا ہے، نہ برادری کا آدمی یاد کرتا ہے، نہ دوست احباب یاد کرتے ہیں، جن کے لیے ساری زندگی تم نے کمایا، جن پہ خرچ کیا، جن کے خرچے پورے کیے، جن کی ضروریات پوری کی، جن کے پیچھے تم نے اپنوں کو غیر بنا دیا، غیروں کو اپنا بنا لیا، وہ بھی تمہیں یاد نہیں کرتے۔ تو اس میں میرے دوستوں اور بھائیوں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان زندگی آرام سے گزارے، انسان زندگی عاجزی کے ساتھ گزارے۔ اللہ پاک اگر حکومت دے تو انسان فرعون بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ پاک پیسہ دے، انسان کو دولت دے تو انسان خود کو قارون نہ بنائے، قارون بننے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ پاک انسان کو شہرت دے دیں، ناموری دے دیں تو انسان جو ہے انسان ظالم بننے کی کوشش نہ کرے، حدود میں رہتے ہوئے انسان زندگی گزارے۔ بادشاہت کے ہوتے ہوئے، اختیارات کے، منصب کے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے انسان کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، مزاج کے اندر تحمل، برداشت اور بردباری ہونی چاہیے، مزاج میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، دوسرے کی بات سننے کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو جس سے انسان کی اپنی زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے، اچھی گزرتی ہے،
اور مرنے کے بعد وہ لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پہ مجھے بھی اور تمام دوست احباب کو بھی، سب کو، ناظرین کو جو میری باتیں سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔